نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مرحا 22/11/2023 بروز بدھ باکم قائد محترم خاکسار تحریک پاکستان نیٹ ورکنگ انجینئر عنایت اللہ خان زیغم المشرقی عزروِ قرآن فکر المشرقی کے تناظر میں آج کی یہ محفل کا انعقاد بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرے بھائیوں نے محلہ ٹینکی کے میرے انتہائی معزز شخصیات جن میں ساجد صاحب بھی ہیں، عباسی صاحب بھی ہیں، اسد بھائی بھی ہیں، اور میرے بہت سے عزیز اقارب محلہ ٹینکی سے تعلق رکھنے والے، اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ انہوں نے وقت ہمیں دیا، اور جس گرم جوشی کے ساتھ جو انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، ہمارا استقبال کیا، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو عسکری سلام پیش کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صدق اللہ العظیم۔ میں کیونکہ وقت کی نزاکت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنے موقف کو اختصار کے ساتھ آپ کے درمیان رکھوں۔ یہ انتہائی قیمتی الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے ان کو رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت سب سے قیمتی چیز یہ انسان کا وقت ہے، جو وہ اپنے بھائی کو کسی نہ کسی عنوان سے وہ دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے بنیادی چیز جو میں آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں کہ خاکسار تحریک نہ تو کوئی پارٹی ہے اور نہ ہی کوئی فرقہ ہے، بلکہ یہ تو 1400 سال پہلے کے نبوی اسلام کو پھر سے اس روئے زمین کے تختے پر غالب کرنے کی ایک تحریک ہے، ایک جدوجہد ہے، ایک تحرک ہے، ایک موومنٹ ہے۔ جب یہ خاکسار تحریک کوئی فرقہ نہیں ہے تو یہ تمام تر تفرقہ بازی کی قطعی طور پر خلاف ہے۔ جب یہ پارٹی نہیں ہے تو یہ تمام تر پارٹی بازیوں کے اور اس انتشار اور افتراق کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس وقت امت مسلمہ کے درمیان، اور اسپیشلی اس پاکستان کے اندر، اس افتراق اور اس انتشار کی جو ہم سیاسی اور مذہبی طور پر جس طرح تقسیم ہو چکے ہیں، اس کی قطعی طور پر اس کو کنڈیم کرتی ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ساری چیزیں یہ اس دین الحق کو غالب کرنے کے نقطہ نظر سے جو میرے نبی کی چلائی ہوئی تحریک، جو انہوں نے 23 سال کے عرصے میں اپنی جان کو ارکان کیا اس امت کے درمیان سے افتراق کو اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے، اور وحدت امت کے اس الہی پروگرام کو اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، جس طرح میرے نبی نے اپنی 23 سال کی زندگی کو ارکان کیا، آج وہ وحدت امت کا تصور ختم ہو چکا ہے، اور یہ پارٹی بازیاں اور یہ تفرقہ بازیاں اور میرے نبی کی چلائی ہوئی تحریک کے راستے میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کره المشرکون، کہ ہے نبی تم اور تمہاری جماعت اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دو، ہے نبی خود کافروں کو برائی کیوں نہ لگے۔ یہ اس کے راستے میں، اس نبی کی چلائی ہوئی تحریک کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، اور خاکسار تحریک اس ہرڈل کو، اس رکاوٹ کو جو مذہبی عنوان سے ہے، جو تفرقہ بازیوں کے عنوان سے ہے،
جو سیاسی عنوان سے ہے، جس طرح ہم پارٹی بازیوں میں جس طرح آج ہم انتشار اور افتراق کا شکار ہو چکے ہیں، اس کو قطعی طور پر ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ جب تک آپ کو خاکسار طریق کی نظریے، اس کی فکر، اس کی آئیڈیالوجی، جس آئیڈیالوجی کی بنیاد حضرت علامہ عنایت الحق المشرقی نے اور ضلوع قرآن امت مسلمہ کے سامنے رکھی ہے، جب تک آپ اس آئیڈیالوجی، اس نظریے کو، اس فکر کو، اس سٹیٹ آف مائنڈ کو جو مشرقی نے اس وقت اس تحریک کو کھڑا کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے، جب تک آپ اس نظریے اور اس فکر، اس آئیڈیالوجی کو جب تک نہیں سمجھیں گے، جس نے اس تحریک کو کھڑا کیا تھا اس کے سٹیٹ آف مائنڈ کو نہیں سمجھ سکتے، اس وقت تک آپ کو اس کی فکر، اس کی نظریے اور اس کی آئیڈیالوجی کی آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے، نبی کی چلائی ہوئی تحریک کو سمجھنے کے لیے، اس وحدت امت کے تصور کو سمجھنے کے لیے، جب تک آپ کو نبی کی جاری جدوجہد کو نہیں سمجھیں گے، آپ قرآن کو کسی صورت پر بھی سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کو اسی وقت آپ سمجھیں گے جب تک آپ نبی کی زندگی کو، اپنے آپ کو پیچھے اس قرن اول کے اس ماحول میں جا کر، جب تک آپ اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں رکھ کر، جب تک نبی کی چلائی تحریک کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک نہ تو آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس نبی کی چلائی تحریک کو سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب تک آپ مشرقی کی نظریے کو، اس کی فکر کو، اس کی آئیڈیالوجی کو، جو ایکسٹریکٹڈ فرام دی قرآن ہے، جو ایسنس آف دی قرآن ہے، جو قرآن کا نچوڑ ہے، جب تک آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت آپ کو اس خاکسار تحریک کی، نبی کی چلائی تحریک کی، مشرقی کی سٹیٹ آف مائنڈ کی، اس قرآن کی کسی صورت میں بھی آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے سٹیٹ آف مائنڈ کو چیک کریں کہ اس تحریک کو کھڑا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، وہ کیا اس وقت کے حالات کس تناظر میں تھے، کیوں مشرقی نے اس تحریک کو کھڑا کیا تھا، وہ حالات اس کس تناظر میں تھے۔ مشرقی ہندوستان کی وہ شخصیت ہے جس نے رینگولر اسکالر، فاؤنڈیشن اسکالر، میکینیکل سائنس اور اورینٹل لینگویجز میں اس نے مہارت حاصل کی تھی، اور ان ساری چیزوں کو جب اس نے انگلستان کے اندر، جب ان ساری اپنے علمی قد کاٹ کو دیکھتے ہوئے، جب اس نے ساری علمی خدمات حاصل کرنے کے بعد، یہ علوم حاصل کرنے کے بعد، جب ایک شخصیت اپنے آبائی وطن جب ہندوستان واپس آتی ہے، تو پھر اس کے علمی قد کاٹ کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی برٹش گورنمنٹ کے پاس اس کے لیے کوئی جاب آفر نہ تھی، اس کے علمی ماحول کو دیکھتے ہوئے، اس کے علمی تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریز کے پاس اس کے لیے کوئی جاب آفر نہ تھی، لیکن پھر بھی انگریز نے اس کے علمی، اس کی قد کاٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو انڈر سیکرٹری وائسرائے ہند مشرقی کو رکھا گیا، اور اس کو لینڈ ریونیو اور ایجوکیشن کے قلمدان مشرقی کے سپرد کیا گیا۔ لیکن مشرقی نے اس کے اندر بھی اصلاحات کو پیدا کیا، اپنی علمی خدمات انگریز کے سامنے رکھی اپنی علمی تناظر میں، لیکن یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں، لیکن اس دانائے عالم کے ذہن کے اندر ہندوستان کی پوری تاریخ اس کے ذہن کے اندر موجود تھی کہ کس طرح ایک انگریز ہندوستان کے اندر کس شاطرانہ انداز کے ساتھ وہ ہندوستان میں داخل ہوتا ہے، اور کس طرح وہ معاملاتی سازشیں کر کے اس ہندوستان پر کس طرح وہ اپنا غلبہ پاتا ہے۔ اس دانائے عالم کے ذہن میں یہ چیز بھی اس کے ذہن کے اندر موجود تھی کہ کس طرح جلیانوالہ باغ کے اندر ہندوؤں اور مسلمانوں کو کس طرح گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس دانائے عالم کے ذہن میں یہ چیز بھی موجود تھی کہ قصہ خانی بازار کے اندر پٹھانوں کا کس عنوان سے قتل کیا گیا، کس طرح بے گناہ اور بے خطا پٹھانوں کا قتل عام ہوا۔ اس کے ذہن کے اندر یہ چیز بھی موجود تھی کہ اوٹومن امپائر جو 3 براعظموں پر مشتمل، اس کو کس طرح سازشوں کے تحت اس کا انعقاد کیا گیا۔ مشرقی کے ذہن کے اندر یہ چیز بھی موجود تھی کہ کس طرح ہندوستان کے اندر مسلمان
کس طرح غیر محسوس طریقے کے ساتھ دائمی غلامی کی طرف، دن بدن دائمی غلامی کی طرف کس طرح بڑھ رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں ایسی تھیں، ایسی فکر اور اس آئیڈیالوجی کی ضرورت آن پڑی. پھر اس نے وہ سوچا کہ مسلمانوں کو کس طرح ان کا کھو وہ مکان، وہ کرن اول کا ماحول کس طرح مسلمانوں کو نصیب ہو سکتا ہے. اب یہ ساری ایسی چیزیں تھیں جو مشرقی کے ذہن کو ہٹ کر رہی تھی. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا هم اشد منہم قوۃ وآثار فی الارض فأخذہم اللہ بذنوبہم وما کان اللہ من اللہ من واق. کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ہم نے گزشتہ اقوام کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کہ وہ طاقت میں تم سے زیادہ کہیں اوپر تھے اور اپنے زبردست آثار انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے، لیکن ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو دھر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی ویلڈ پوائنٹ، دس از دی ویلڈ پوائنٹ دیٹ بوگلز ٹو دا مائنڈ. اور یہ ایک اہم فیکٹر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دماغوں کو جھنجھوڑتا ہے یہ پوائنٹ کہ کس تناظر میں امتیں وہ عمال نہ کرنے کی پاداش میں کس طرح امتیں ان سے استخلاف فی الارض کس طرح چھینا جا رہا ہے، ان سے بادشاہت زمین کا تصور کس طرح چھینا جا رہا ہے، ان سے استخلاف فی الارض کس طرح اس کو صفائی ہستی سے کس طرح وہ قومیں مٹائی جا رہی ہیں، کس طرح ان سے قوت طاقت اور ان کے خزانے کس طرح کس بنیاد پر ان اعمال کو نہ کرنے کی پاداش میں ان سے یہ ساری چیزیں کس طرح چھینی جا رہی ہیں. یہ فکر، یہ نظریہ، یہ رائز آف دی نیشن کے اصول، یہ سروائیول آف دی فٹسٹ لا کہ وہی قوم سطح زمین پر فٹ ہوگی جو ہر اعتبار سے، جو علمی اعتبار سے، جو اپنے معاشی اعتبار سے، جو اپنے اقتصادی اعتبار سے، جو اپنے سیاسی اعتبار سے، جو اپنے جسمانی اعتبار سے وہی قوم فٹ ہوگی اور وہی قوم اس روئے زمین کے تختے پر سروائی کرے گی. اس فکر، اس نظریے کو لے کر مشرقی نے 1924 میں تذکرہ کے اندر وہ رائز آف دی نیشن کے اصول وہاں پر ایلیبوریٹ کیے ہیں. ان کی وضاحت جو قرآن سے ایکسٹریکٹڈ ہے، اس بنیاد پر مشرقی نے یہ ساری چیزیں اپنی شورۂ افاق کتاب تذکرہ کے اندر ان کو ایلیبوریٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس وقت جب ہندوستان تقسیم ہند سے پہلے مشرقی نے جس طرح انگریز سامراج نے جس طرح سے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت ہندوستان کا شرازہ جس طرح بکھیرا، جس طرح 40 کروڑ ہندوستانیوں کی وحدت کو جس طرح پارا پارا کیا گیا، جس طرح 1.5 لاکھ ہماری ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کو جس طرح ان کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت جس طرح تمہاری 40,000 مساجد کو تالے لگائے گئے، تمہاری اربوں روپے کی پراپرٹیز کو نیلام کیا گیا، تمہاری عددی اکثریت کو تقسیم کیا گیا. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت تمہاری حیثیت ختم کر کے رکھی گئی. وہ ہندوستان کی سلطنت، وہ استخلاف فی الارض، وہ بادشاہت زمین کا تصور کس عنوان سے تم سے چھینا گیا، کس طرح تمہیں تقسیم کر کے 10 لاکھ لوگوں کا دونوں اطراف سے کس طرح قتل کیا گیا. یہ تمہاری تقسیم کی وجہ سے تھی. تمہیں سیاسی طور پر تقسیم کیا گیا، تمہیں مذہبی طور پر تقسیم کیا گیا. تمہیں آج شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، بتاؤ تو صحیح تم ایمان والے بھی ہو، لیکن کسی مسجد و منبر و محراب سے، کسی خانقاہوں سے کوئی ایمان والے بھی پیدا ہوئے ہیں کیا؟ قرآن تو کہہ رہا تم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے. لیکن آج ہم ایمان والے نہیں ہیں، اسی لیے ہم غالب بھی نہیں ہیں. آج پوری روئے زمین کے تخت پر اگر کوئی مغلوب ہے تو وہ مسلمان قوم مغلوب ہے. لیکن مشرقی نے تمہیں انتشار اور افتراق سے بچانے کے لیے تمہیں اس سلوگن کے نیچے، اس انما المؤمنون اخوۃ کہ اس عالمی پروگرام کے نیچے، اس امبریلا کے نیچے کس طرح تمہیں مضبوط اور منظم بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے تمہیں ایک امبریلا کے نیچے یونائٹ کیا، متحد کیا. یہ فلسفہ تھا، یہ آئیڈیالوجی تھی، یہی نظریہ تھا جس کی بنیاد پر مشرقی نے حضور قرآن اس جماعت کو خاکسات طریق کو کھڑا کیا گیا. وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا
واختلافوا من بعد ما جاءهم البينات واولئک لهم عذاب عظیم. تمہارے درمیان ایک جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے جو تمہیں اتحاد کی طرف دعوت دے. آج تم منتشر ہو, آج تم سیاسی طور پر منتشر ہو, آج تم مذہبی طور پر منتشر ہو, آج تم مسجدوں میں بٹے ہوئے ہو, مسجدوں ممبر و مرام میں بٹ گئے ہو, اپنے محلوں کے اندر بٹ گئے ہو, اپنے گھروں کے اندر بٹ گئے ہو, لیکن مشرقی نے تمہیں اس ہندوستان کی سرزمین پر تمہیں یونائٹ کیا ہے. اور یونائٹ ہونے کا سبق انتم العالمون ان کنتم مؤمنین کے تصور عالمگیر تصور سے روشناس کیا ہے. اس اخوت کی عالمگیر رشتے کے اندر تمہیں پرویا. جس طرح میرے نبی نے مکہ اور مدینہ کے انصار اور مہاجرین کو جس طرح اخوت کے رشتے میں جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے, ایک دوسرے سے ان کا کوئی خون کا تعلق نہیں تھا, لیکن میرے نبی نے ان کو اخوت کے رشتے میں پرو دیا. مشرقی نے بھی تمہیں اخوت کے رشتے میں پرونا چاہتا تھا اور اس نے پروئے بھی اور پرونا چاہتا بھی ہے. اسی تناسب میں, اسی تناظر میں مشرقی نے حضور قرآن اس جماعت کی بنیاد رکھی کہ ایسے افراد ہوں جو انتہائی طور پر ریجیمنٹڈ ہو, جو انتہائی طور پر مضبوط اور منظم بنیادوں پر استوار ہو, اور وہ اتحاد البین المسلمین کا تصور ان کے دلوں میں ہو. وہ ویل مینرڈ ہوں, وہ ویل آرگنائزڈ ہوں, وہ اسٹرانگیسٹ کوریلیشن ہو ان کے اندر, مضبوط باہمی ربط ہو ان کے اندر اسپرچل اینڈ ایموشنل کنیکٹیوٹی ہو ان کے اندر, مضبوط بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. یہی تو خاکساتی پروگرام دینا چاہتی ہے تمہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط اور منظم بنیادوں پر استوار ہو جاؤ, ایک دوسرے کا دکھ درد رکھنے والے ہو, ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے ہو, ایک دوسرے کو اٹھانے والے ہو, تم ایک دوسرے کو گروم کرنے والے ہو, ایک دوسرے کی معاشیت کو, ایک دوسرے کی حیثیت کو بوسٹ اپ کرنے والے ہو. تم خاکسار طریق تمہیں اٹھانا چاہتی ہے, اسی محلے کی سطح پر تمہیں سسٹم آف گورننس دینا چاہتی ہے, اس نظام باطلہ کے خلاف, اس مغربی طرز جمہوریت کے خلاف تمہیں محلے کی سطح پر, اسی محلے کے اندر وکیل بھی ہیں, اسی محلے کے اندر اساتذہ بھی ہیں, اسی محلے کے اندر انجینئرز بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, تمہارے بچے بھی ہیں. ہم ان بچوں کی تربیت اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتے ہیں بھائی, ان کے اخلاق و کردار کو اپنے ہاتھوں سے ان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں, تاکہ یہ اس نظام کے خلاف, اس مغربی طرز جمہوریت کے خلاف جس نے تمہیں بھوک, ننگ, افلاس, تنگ دستی کے بغیر تمہیں کچھ بھی نہیں دیا, ہم اس مغربی طرز جمہوریت جو انگریز کی پیداوار ہے, جو انگریز کی طرف سے یہ چیز, یہ پروگرامنگ, یہ دجالی قوتیں اس پروگرام کو لانچ کی ہوئی, خاکسار طریقے اس پروگرام کے مد مقابل تمہیں یہ پروگرام دینا چاہتی ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے آپ کی اصلاح کرو, اپنی موڈیفیکیشن کرو, اپنے آپ کو موڈیفائی کرو, پھر اپنے گھر والوں کو موڈیفائی کرو, ان کی اصلاح کرو, ان کے اندر تنظیم سازی کرو, اپنے محلے کے اندر اپنے بچوں کو مضبوط اور منظم بنیادوں پر استوار کرو. آج تم کیا سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو؟ کس بنیاد پر تم آزاد ہو؟ آج بھی تمہاری بیوروکریسی, آج بھی تمہاری انتظامی امور, آج بھی 1935 کے ایکٹ کے تحت اس کو فلٹر کر کے تمہیں سارے انتظامات چلائی جا رہے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو؟ آج بھی تم اسی نہ نظر آنے والی غلامی کے اس دلدل میں دستے چلے جا رہے ہو, لیکن تمہیں تمہارے باپ دادوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہے بھائی. آج بھی تمہارے اندر وہ ایس ایچ او تمہارے اوپر 3rd ڈگری استعمال کر کے تمہیں ٹھٹوں کے آگے رکھ کر تمہیں اولاد بند کرتا ہے, لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس ایس ایچ او کو ریزسٹ کرے, اس کے راستے کی رکاوٹ بنے کہ تم انتہائی غلط اقدام کر رہے ہو. لیکن جب تک تم مضبوط اور منظم بنیادوں پر محلے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر ایک آئیڈیالوجی کے تحت, ایک نظریے کے تحت, ایک فکر کے تحت اگر تم متحد العمل نہیں ہوتے, تب تک تمہارے ساتھ اسی 70 سال پہلے بھی تمہارے ساتھ یہی اشور ہوتا رہا اور آئندہ بھی تمہارے ساتھ یہی اشور ہوگا. جس طرح آج عام طبقاتی نظام کے اندر بڑھ چکے ہیں کہ امیر کا بیٹا تو بہرحال میں پڑے, وہ بیگن ہاؤس میں پڑے, لیکن غریب کا بیٹا وہ ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پر, وہ ٹاٹوں پر. یہ کون سا تعلیمی نظام ہے؟ یہ کون سا طبقاتی نظام ہے؟ یہ کون سی مساوات ہے؟ یہ کون سی ایکویلٹی ہے؟ یہ کس نظام کی بات کر رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو؟ اگر تم اپنی آزادی کو دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارا پہلا گورنر جنرل وہ تاج برطانیہ کا حلف, یہ ہمارے ساتھ ٹیچر بیٹھے ہوئے تاریخ سے بہت ان کو اویئرنس رکھتے ہیں. تمہارا پہلا گورنر جنرل وہ تاج برطانیہ کا حلف اٹھا کر اپنے عہدہ کا حلف اٹھا رہا ہے. تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو؟ تم اپنی آزادی کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر وہ اپنے
تقسیم ہند سے پہلے جس طرح تمہیں انگریز نے جس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت جس طرح تمہارے جو نظام مغربی طرز جمہوریت تمہارے اوپر اس نے جو مسلط کیا ہے، جس طرح ہمارے اوپر آج بھی اشرافیہ، آج بھی ایلیٹ کلاس، آج بھی ہماری بیوروکریسی جس طرح ہمارے سروں پر مسلط ہے، یہ ٹرائی اینگل برمودا اینگل جس طرح ہمارے حقوق کو غصب کر رہا ہے، ہمارے بچوں کے نسلوں کے تحفظ غیر یقینی ہو چکا ہے، جس طرح ہم اس نہ نظر آنے والی غلامی کے اندر جس طرح دھکیلے جا رہے ہیں، خاکساتی تمہیں اس نظام باطلہ کے خلاف نظام عالم کو کھڑا کرنے کے لیے اس باغری طرز جمہوریت کے مقابلے میں اس محلے کی سطح پر تمہیں اٹھانا چاہتی ہے کہ تم اپنے حقوق کے لیے، اپنے مستقبل کی نسلوں کے تحفظ کے لیے، ان کے بہترین مستقبل کے لیے تم اپنے آپ کو مضبوط اور منظم بنیادوں پر استوار کرو، تاکہ تمہاری نسلیں آئندہ بہترین مستقبل کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکیں، ورنہ 70 سال پہلے گزر چکے ہیں، 70 اور بھی گزر کے تو کوئی بھی تبدیلی پیدا قطعی طور پر نہیں ہو سکتی۔ ہم اس نظام کی بات کر لیں، لیکن ایک فکر، ایک نظریے، ایک آئیڈیالوجی کی تحت کہ ایسا پیرامیٹرز ہوں، پیرامیٹرز جو مشرقی نے عذر قرآن جو تذکرہ کے اندر جن کو ڈیفائن کیا ہے، وہ صحیح معنوں میں توحید فی العمل کے وہ پرچار کرنے والے ہیں، خدا کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے ہیں، صحیح معنوں میں وحدت امت کا تصور ان کے دلوں میں ہو۔ ہم اس نظام کو غالب کرنے کے در پہ ہیں، ہم اس نظام کو غالب کرنے کے لیے ہماری کوششیں، ہماری جدوجہد اس محلے کے اندر بھی ہے، اور ہم پورے اس پویلیا کے اندر اس نظام کو، اس فکر کو، اس نظریے کو، اس آئیڈیالوجی کو پریویل کرنے کے لیے، آپ کی دماغوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے حرکت و عمل میں ہمیں آپ سے کوئی نوٹ، کوئی ووٹ کسی صورت میں بھی نہیں چاہیے۔ یہ تم اپنے ووٹ، اپنے نوٹ اپنے پاس رکھو۔ آج بھی جس طرح یہ ساری جماعتیں آج اسی میوزیکل چیئر کی طرح جس طرح اس چیئر کی آش ارد گرد جس طرح وہ موو کر رہی ہیں، لیکن اپنی وہ کارکردگی دوسری قوتوں پر ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ چیز اسی طرح چل رہی ہے۔ خاکسات طریقے اس نظام کے مد مقابل تمہیں نظام دینا چاہتی ہے، اس نظام کا ساتھ دینے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آپ سے آپ کا تعاون چاہیے، نہ آپ سے ووٹ چاہیے اور نہ ہی نوٹ چاہیے۔ بہت سی باتیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کی بدولت میں اس کو اختصار میں، اس چیز کو میں نے اختصار میں لیا ہے۔ کچھ اشعار کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بنام طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، بنام طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، اداس نسلوں پہ اب اجارہ نہیں چلے گا۔ ہم اپنی ہر سمت خود تلاشیں، ہم اپنی ہر سمت خود تلاشیں، ہماری خاطر کوئی ستارہ نہیں چلے گا۔ حیات اب شام غم کی تشبیہ خود بنے گی، حیات اب شام غم کی تشبیہ خود بنے گی، تمہاری زلفوں کا استہارہ نہیں چلے گا۔ چلو سروں کا خراج نو کے ثنا کو بخشیں، چلو سروں کا خراج نو کے ثنا کو بخشیں، کہ جان بچانے کا استخارہ نہیں چلے گا۔ ہمارے جذبے بغاوتوں کو تراشتے ہیں، ہمارے جذبے بغاوتوں کو تراشتے ہیں، ہمارے جذبوں پہ بس تمہارا نہیں چلے گا۔ ازل سے قائم ہے دونوں اپنی ضدوں پہ موسم، ازل سے قائم ہے دونوں اپنی ضدوں پہ موسم، چلے گا پانی مگر کنارہ نہیں چلے گا۔ بہت دکھ اٹھا لیے ہم نے درد کی چکی میں پس کر، اب یہ ظلم یہ جبر نہیں چلے گا۔ انقلاب کی روش بھی عجیب ہے، قدم قدم پہ صعوبتیں ہیں، انقلاب کی روش بھی عجیب ہے، قدم قدم پہ صعوبتیں ہیں۔ نبی کی سنت کا تقاضا ہے یہی، نبی کی سنت کا تقاضا ہے یہی۔ اب یہ نظام یہ چلن نہیں چلے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔